حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی قرآن مجید سے غافل اور بے فکر نہ ہو جاؤ۔ تکیہ نہ بنانے کا مقصد قرآن مجید سے غافل اور بے فکر نہ ہو جاؤ، اور دن رات اس کی ایسے تلاوت کرو جیسے تلاوت کا حق ہے، اور اسے پھیلاؤ، اسے خوش آوازی سے پڑھو، اس کے معنی میں غور و فکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، اور اس کا ثواب دنیا میں جلدی نہ مانگو کہ اس کا ثواب بہت ہے جو آخرت میں ملے گا۔ مشکاہ شریف کتاب فضائل القرآن۔ اور ترمذی شریف کی دوسری ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور اسے پڑھا کرو، کیونکہ جو قرآن سیکھے پھر اس کی قرأت کرے اور اس پر عمل کرے، اس کی مثال چمڑے کے اس تھیلی کی سی ہے کہ جس میں مشک بھرا ہو، جس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی ہو، اور جو اسے سیکھے پھر سویا رہے، یعنی اس کی تلاوت نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے، اور اس کے سینے میں قرآن ہو، تو وہ اس تھیلے کی طرح ہے جس میں مشک ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ معلوم ہوا ان دونوں حدیث پاک سے کہ قرآن کو سیکھنے کے بعد اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں، تمنا یہ ہوتی ہے کہ جناب ہمیں اس کا جلد سے ثواب مل جائے، اس کا نتیجہ ہمیں مل جائے۔ تو آپ نے پچھلی حدیث میں سنا کہ قرآن پڑھ کر جلد ثواب کی نیت نہ کریں کہ اس کا ثواب بے پناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ یہاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اصل اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کا ثواب اور اس کی جو صحیح طریقے سے اس کی جزا ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے پڑھانے کی آخرت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی بہاروں سے، اس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔